تو میں تو اس کو شک کی نگاہ سے کافی دیکھتا ہوں, اسکیپٹسزم سے ہی دیکھتا ہوں اے آئی کے یوز کو. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی غلط ہے, ایون میں استعمال کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنا بھی نوٹس کیا کہ جب میں بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہوں تو میری اپنی کریٹیوٹی جو ہے شاید میں نے استعمال کرنا چھوڑ دی ہے. اے آئی کے اندر سب سے اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈینجر ہے, آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرومپٹ اگر دینا کہ اسلام کو یا اسلام کے اندر ڈسپروو کر دو یا کچھ ایسی چیزیں مجھے نکال کے دے دو جو اس کے اگینسٹ ہو, تو آپ کو نکال دے گا, نکال دیں گے. یہ پرائم ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس کی نیگیشن میں کہ اس کو ہم نے فی الحال چھوڑ دینا ہے. ایز ریلیجیس یوز کے اندر کہہ رہا ہوں, ہمارا جو کانسیپٹ ہے جو یہ چیز کہاں پہ انسانیت کو لے جا سکتی. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں اس کو تھوڑا سا اسکیپٹسزم کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو بہت چینج کر دے گی چیز, یہ ہمیں فطرت سے دور لے جائے گی چیز بہت زیادہ, یہ ہماری کریٹیوٹی کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہے, سست مزید بنا دے گی, ہمیں سلیو بنا دے گی, لٹرلی سلیو بنا دے گی. ہیومن بینگز آپس میں ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو یہ ریوائرنگ ہے برین کی, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی ہونا, اسٹرگل بالکل نہ کرنا. ہمارا جو دینی طبقہ ہے اور جو ہماری درس گاہیں ہیں جہاں پر علماء بھی موجود ہیں, اب ہمیں ایک پرابلم آگے درپیش ہو گئی, پرابلم درپیش ہے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ان درس گاہوں میں ہمیں گائیڈ لائنس پر پلس وہ لوگ جو کہ اس کے اندر انچارج ہیں ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہم نئی جنریشن کے لیے کچھ اچھا پازیٹیو رول پلے کر سکیں, وہ کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں یہ بات کہوں گا اور مجھے اس بات کہنے کے اندر تھوڑا بہت پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کبھی کبھی ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی کچھ چیزوں کو عطا کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اسلام کی دولت, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اسلام کی دولت ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی مل گئی. اسی طرح سے ایک جنریشن, جس جنریشن میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کو ملینین جنریشن بھی کہتے ہیں, تو اس جنریشن آئی ووڈ سے دس از دا لاسٹ جنریشن جس کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرگل کر کے سیکھنے کا, ٹو اسٹرگل فار سم تھنگ, اور اس کے بعد کسی چیز کو اچیو کرنے کا اچھی طرح سے پتہ ہے. اسپیشلی کوئی نالج ہو اور اسی طرح سے کس طرح سے چیزوں کو اچیو کرتے ہیں, ایک پروسیس سے گزرتے ہیں ان سب چیزوں کا. ہمیں شاید وی آر دا لاسٹ جنریشن جس کو پتہ ہو. لیکن جو جین زی اور پھر اگلی جنریشن آئی ہے, ان کو آئی تھنک اتنی آسانی, اور اب اے آئی آ چکا ہے جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اے آئی کے آنے کے بعد تھنگز ہیو بیکم سو ایزی اینڈ آئی ووڈ سے سو ڈینجرس ایز ویل کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی بردر محمد علی کو فرام یوتھ کلب. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہم نے ریلیجن اور اے آئی کو ڈسکس کرنا ہے. پہلے تو میں تھوڑی سی صرف ایز این انٹروڈکشن آپ سے اے آئی کی سگنیفیکنس پہ بات کروں گا, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب تو سب کو پتہ چل گئی ہے. پہلے پتہ ہو کہ نہ ہو, اب تو سب کو, کیونکہ آپ کے واٹس ایپ سے انٹیگریٹ ہو گئی ہے, تو کسی کوئی جگہ بچی نہیں جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو اس کی سگنیفیکنس کا تو کوئی انکار نہیں. البتہ بہت سی چیزیں ہیں جو شاید لوگوں کو نہ بھی پتہ ہوں. تو اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ اے آئی کی سگنیفیکنس کیا ہے لوگوں کی لائف میں آج, اور کیسے یہ ہمیں ایڈ کر سکتا ہے ٹو میک آور تھنگس ایزیئر فار اس, تو وہ ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیر. بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. بالکل, مسلم شوڈ ٹیک دا لیڈ. ایبسولوٹلی. کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے پاس وہی ہے, ریویلیشن کا نالج ہے. ہم سے ایکچولی یہ موضوعات زیادہ آنے چاہیے لوگوں کی طرف تاکہ ان کو گائیڈ لائن ایک مل سکے. بالکل. تو ماشاء اللہ اس پہ ویسٹرن اسکالرس کو تو میں نے دیکھا ہے کافی بات کرتے ہیں, اور امید ہے کہ ہمارے بھی اسکالر اس پہ آگاہی بہت دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں اے آئی جنرلی اسپیکنگ اے آئی ہے کیا, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہاؤ اٹس ڈفرینٹ فرام اے نارمل پروگرام. ٹھیک ہے. جو پروگرامنگ ہے, جو سی لینگویج ہے, جو جاوا اسکرپٹ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جاوا اسکرپٹ اور یہ سی لینگویج جو ہے, اس میں تو آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں اسے, اس کمانڈ کے مطابق وہ چلتا ہے اور خود سے وہ ڈیڈیوس نہیں کرتا. جو آپ نے نالج فیڈ کر دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی بس چلے گا, اور آؤٹ کم بھی آپ کو پتہ ہوگی. نو میٹر وٹ یو نو آلریڈی نو دی آؤٹ کم, کہ اس نے سارے کمانڈس چلا کر اینڈ میں اس نے جو کنکلوژن دینا ہے وہ یہ ہے. بالکل. اے آئی جو ہے یہ ایک قسم کی اسکیری بھی ہے بہت, اور اس کے بینیفٹس بھی ہیں ان دا سینس کہ یہ ہیومن بینگز نے ایک ایسی چیز ایجاد کی کہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اسی قسم کی انٹیلیجنس مشینز میں آ سکے, اور مشینز باقاعدہ ایوالو ہو سکیں اس انٹیلیجنس کو یوز کر کے, ڈیٹا کو پرکھ کے.
تو یہ چیز کافی اسکیری ہے، بیکاز وہ چیز ایوالو ہوتے ہوتے کچھ ایسا نہ کنکلوڈ کر دے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یا وہ آؤٹ کم کبھی کبھی آپ کو نہ پتہ ہو، کیونکہ یو نیور نو کہ وہ ڈیٹا کہاں سے اٹھا رہی ہے اور وہ کیا کیا لرن کر رہی ہے. آپ کے تھرو بہت کچھ لرن کر رہا ہے، جو ڈیٹا بیس سے اٹھا رہا ہے وہاں سے بہت لرن کر رہا ہے. تو اس سینس میں اے آئی کی ڈیفینیشن یہ ہے بیسیکلی کہ یہ ایک سارٹ آف انٹیلیجنس ہے اور مشینز کی انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ یہ انٹیلیجنس گرو کرتی ہے، یہ انٹیلیجنس ایوالو ہوتی ہے. تو یہ تو بنیادی اس کی ایک ڈیفینیشن، اور اس کے مطابق پھر فائدے بھی بہت ہیں. اچھا پہلے تو ہم اس کی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ پازیٹیوٹی بھی بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہے. نیگیٹیوٹی میرے ذہن میں جو سب سے پہلے ایک عام شخص کے ذہن میں جو آ سکتی ہے کہ اب ہم جب ہمارے پاس ہاتھ میں یہ چیز آ چکی ہے، اب ہم باز تو آئیں گے نہیں ہم اس کو اچھا برا یوز کرنے سے. اور اچھے برے میں ہمارا تو پہلا مقصد ہے ہمارا ریلیجن، ہمارا دین اسلام، اس کے بارے میں ہم اس سے کس طرح سے گائیڈلنس کیا لے سکتے ہیں. فرسٹ آف آل فرسٹ کویشچن لے سکتے ہیں تو ہاؤ وڈ یو سجیسٹ کہ کیا طریقہ ہے، اس کا کوئی میکانزم ہے یوز کرنے کے لیے؟ یا پھر فار ایگزامپل کسی بچے کے ذہن میں کوئی اسکرول کر رہا تھا، یہ واقعہ آ گیا، اچھا بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیٹس آسک اے آئی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اے آئی صاحب جو کچھ بھی بتا دیں، یو کین ناٹ گو اینڈ آسک کہ وہ جو اس کا کریٹر بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیوں اس کو یہ کہا کرنے کو. دیکھیں بالکل یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں اور آپ ہم انسان ہیں، اور ہم سے جب کوئی سوال ہو تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، یا تو ہم کوئی سرچ کریں گے، چیز بک کی طرف جائیں گے، اپنے ڈیٹا کو ایکسپلور کریں گے، اپنے ایگزسٹینشیل نالج کو ایکسپلور کرتے ہوئے اس کو آنسر کریں گے. اور یہ بھی ضروری کہ ہم وہ لینگویج سمجھیں جس لینگویج میں ہم سے سوال ہوا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز اگر اے آئی پہ لگائیں تو دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اس کا ایگزسٹینشیل نالج ہے وہ کس نے فیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی کمپنی اگر اسلام دشمن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے نا، دجالی دور ہے، تو وی نیور نو کہ وہ کمپنی کون ہے اور اس نے کیا، وہ سورس کیا یوز کی ہے، وہ ڈیٹا بیس کیا ہے اس کی، یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اور جو لاجیکل ریزننگ آپ اس سے کر رہے ہیں وہ پھر لرن کرے گا، اس کے مطابق بھی آپ کو آنسر کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں ٹھیک ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام ٹروتھ ہے کہ کرسچینٹی ٹروتھ ہے، تو وہ بڑا ڈپلومیٹک آنسر کرے گا. وہ کہے گا کہ دیکھیں جو ٹروتھ ہے نا یہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے، اور اوتھینٹسٹی بڑی ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے، تو یو نیور نو کیا اوتھینٹک ہے. وہ اس طرح کا رپلائی کر دے گا. لیکن پھر آپ اسے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں گے، آپ اسے کہیں گے کہ نہیں دیکھو اگر تم یہ والی بک کو دیکھو یا تم یہ ویب سائٹ کو دیکھو تو یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق مجھے بتاؤ. تو پھر وہ یہ لرن کر لے گا کہ آپ کس چیز کے مطابق آنسر چاہ رہے ہیں، پھر وہ اس کے مطابق آپ کو آنسر کرے گا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے اسلام اوتھینٹک ہے. یا آپ اسے گائیڈ کر دیں گے کہ یہ سارا ڈیٹا تمہارے سامنے، یوزنگ دس ڈیٹا یا یوزنگ ڈیفینیشن آف لاجک کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، انفالیبل چیز کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے لاجیکل ریزننگ کے مطابق مجھے بتاؤ کہ بائبل از دی ورڈ آف گاڈ یا قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. تو وہ کنکلوڈ یہی کرے گا کہ اس چیز کے مطابق قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. تو یہ بڑا ٹرکی کام ہے کہ دیکھیں جو بندہ اس سے انٹریکٹ کر رہا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو آلریڈی ایگزسٹینشیل اس کا نالج ہے، جو ڈیٹا بیس ہے، اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے بہت زیادہ. تو اس سے اب ریلیجن لرن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ پھر ان دو چیزوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ. سو ڈو وی نیڈ این اسلامک اے آئی؟ اف یس تو کون کرے گا یہ کام؟ یس وی ڈو، اور ظاہر ہے وہ پھر ایک ادارہ ہونا چاہیے اوتھینٹک، جو اسکالرز ہوں اس کی بیک پہ. جیسے اسلام 360 نے کافی اس پہ کام کیا ہے اے آئی پہ، آئی تھنک اور بھی کافی ہوں گے، میرا چونکہ میں اتنا ایکسپلور نہیں کرتا ان ایپس کو، بٹ ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو اگر تو اے آئی اس حد تک مدد کر رہا ہے کہ آپ اس کو بول کر کوئی چیز سرچ کرواتے ہیں اور وہ سرچ کر کے دے دیتا ہے، اور وہ ڈیٹا بیس اس ایپ کا آپ کو یقین ہے کہ اس میں اوتھینٹک چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اسی میں سے سرچ کر کے بتا رہا ہے ود ان دی ایپ، اس کا وہ فریم ورک وہ ہے، اس کا سارا ورکنگ زون وہ ہے، تو پھر وہ تو ہمیں نیڈ ہے الحمدللہ. اچھا اس میں ایک تو جیسے آپ نے اسلام 360 کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایپس ہیں جس میں ایک بہت ہی اہم ایپ ہے، اس کا ہم کوشش کریں گے لنک وغیرہ بھی ڈال دیں ڈسکرپشن میں. وہ تو تلاوت جب آپ کرتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ فوراً پکڑ کے بتاتا ہے کہ ہیئر یو آر مسٹیکن ان ریڈنگ دا عربک ٹیکسٹ. تو یہاں پر آپ کو وہ ایک ٹیچر کے طور کے اوپر بھی اے آئی جو ہے وہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. البتہ جو پرابلم آپ نے بڑا اہم ذکر کیا
اسلام 360 ہو یا جو دوسری ایپس ہیں، یہ جو بھی ہوں، ان میں جنریٹو ٹیکسٹ کی ایبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ جو پرابلم صحیح آتی ہے وہ ہے جنریٹو ٹیکسٹ کے اندر، کہ جب آپ اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کو کہیں گے، کرٹیکل اینالائزیشن کے لیے کہیں گے، وہاں پر آئی تھنک یہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر جنریٹو ٹیکسٹ کی ایبلٹی، میری مزے کی بات ہے، زاہد چیپا صاحب سے بات ہوئی اس میں، تو میں نے ان کو کہا جنریٹو ٹیکسٹ ابھی تک آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ڈال دوں. He was very تھوڑا ایکسپلین آڈینس کے لیے کر دیں. جنریٹو ٹیکسٹ بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں، صحیح، اور پرومپٹ کے نتیجے میں اے آئی از ناٹ باؤنڈ کہ آپ کے پرووائڈیڈ ڈیٹا کو ہی یوز کر اسی میں سے آپ کو آنسر کرے. وہ کرٹیکل ابیلٹی اپنی خود یوز کرے گا، اور جو نتیجہ وہ نکالنا چاہے گا نکالے گا اور آپ کو بتا دے گا. جنرلی تو یہ اے آئی میں ایبلٹی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس میں نہیں لگایا. ڈیٹا پول انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے اسلام 360 ایپ کے اندر بھی، اس پول کے اندر سے آپ کو آنسر کرے گا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے فار ایگزامپل ایف آئی آر دائن کرنا کہ نہیں کرنا، یہ نہیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک، یہ نہیں بتائے گا. دس از کالڈ جنریٹو ٹیکسٹ، کہ آپ کو کرٹیکلی اینالائز کر دے کہ ہاں میرے نزدیک میں نے ریسرچ کر لیا ساری حدیث کا جو انسائکلوپیڈیاز ہے، سارا ڈیٹا میں نے دیکھ لیا ہے، تو میرے نزدیک کرنا ہے. صحیح، یہ نہیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہو. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیپ ہے جو ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں تو بڑا ہی ٹرکی سوال ہے. میرا خیال کہ بہتر ہے نہ لی جائے. اچھا، مطلب آئی فیل کہ اسکالرز کی اپنی اہمیت، اپنی ضرورت وہ انڈرمائن ہوگی. اوکے. اور دیکھیں ٹو بی آنیسٹ بہت سے ہیومن فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے ہیومن بینگ، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اے آئی جو ہے ایموشنل ایسپیکٹ تو نہیں ہے نا اس کا. جی اس کا تو بس لاجیکل ایسپیکٹ ہے، ریشنل ایسپیکٹ ہے. لاجیکل اور ریشنل ایسپیکٹ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی چیز لے لینی چاہیے ایز اٹ از. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ when deciding who should live and who should die, let's say hospitals apply AI. جی کہ اب ہمارے پاس اتنے جو ہیں وہ نمبر آف بیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اتنے وینٹیلیٹرز ہیں، who should live who should die. اب آپ یہ AI پہ ڈالو تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو ہیومن ایسپیکٹ کو، ہیومن عقل کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، اور ٹوٹلی ریلائنٹ اے آئی پہ ہو جانا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیز اگر بن بھی جاتی ہے تو اس پہ 100% ریلائی کرنا I think it can involve many risks. اچھا، اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، جیسے میں نے چیپا صاحب کا ذکر کیا، ان سے بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ہم ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کو روک تو سکتے نہیں. آج نہیں تو کل، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جب دوسرے لوگ آئیں گے وہ بنا دیں گے کوئی نہ کوئی. آپ کوئی اچھے مسلم ہی اسکالر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اسلامک ایسا بنا دیں، بالکل جنریٹو اسلامک ایپ، اسلامک اے آئی کچھ نہ کچھ بنا دیں، تب تو آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا نا جنریٹو ٹیکسٹ اپنی ایپ کے اندر. تو کیا ہم ویٹ کریں اس ٹائم کا کہ جب تک وہ سر پانی، جیسے پہلے دور کے اندر ہوتا تھا نا، کوئی چیز آتی تھی کہ نہیں لاؤڈ اسپیکر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایروپلین کے اندر سفر کرنا بھی ایسے ہے ویسے ہے، تھوڑا جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم ایکشن لیتے ہیں. تو اس سے پہلے کیا نہیں ہمیں ایکشن لے لینا چاہیے؟ میں تھوڑی ریسرچ اس پہ جب کی، مجھے تو پتہ لگا کہ ایسے بھی اے آئی بیس ہماری ایپس بننے والی ہیں، پروگرامز بننے والے ہیں جو آپ کو حدیث کی سند بھی بتا دیں گے. صحیح، اس لیول کی ان میں اے آئی ہوگی کہ آپ سمپل حدیث ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ آپ کو وداؤٹ یوزنگ علامہ البانی، اچھا، اپنی انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ میں اس میں فیڈ کیا ہوا اس کے مطابق وہ آپ کو اپنے بینگ دا علامہ دیم سیلف اٹ سیلف وہ آپ کو بتا دے گا کہ حدیث اکارڈنگ ٹو دا رولز آف اصول حدیث یہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے، اس لیول تک چیز جا سکتی ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے عمر بھائی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پھر اتنا ہائپر ڈپینڈنٹ ہو جانا اس پہ اے آئی پہ، تو یہ ڈینجرس ہے. اٹس آلویز ڈینجرس. یعنی یہ تو فطرت کے بھی چیز مجھے خلاف لگتی ہے. ہم اگر اے آئی صاحب کو علامہ اے آئی بنا دیں، ان کو ڈیٹا فیڈ کر دیں، سارا اسمر رجال کا ڈیٹا فیڈ کر دیں، اور اب کہیں جی اب سر آپ بتائیں کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں جنریٹو ٹیکسٹ کریٹ کر کے آپ کو کریٹیکلی اینالائز کر کے بتا دے کہ یہ جی میرے نزدیک تو میں نے اینالائز کر لیا ڈیٹا، اب میرے نزدیک حکم یہ ہے، صحیح، حدیث کا حکم یہ ہے. تو یہاں پہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر ایتھیکل ایشوز اس میں دیکھنے پڑیں گے، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ڈیٹا کیا ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے نا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں، پوچھنے والا اس کا سوال بھی میٹر کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے باقاعدہ سوال کو، بیہیویئر کو، اس کے ساتھ کنورسیشن کو بھی پک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ، اور اس سے بھی وہ مزید اپنی انٹیلیجنس بڑھا رہا ہوتا ہے اے آئی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ اے آئی جو ہے وہ اٹس ناٹ جسٹ اے سمپل پروگرام کہ جو ایف پر چلے گا یا بٹ پہ چلے گا، ٹھیک ہے نا.
وہ باقاعدہ ایوالو ہوتا ہے, اس کی انٹیلیجنس ایوالو ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپان دا یوزر, اس کا اسٹائل, اس کا کویشچن. جیسے وہ ایک اسکالر وہ تو جوک بھی کرتے ہیں کہ اے آئی تو آپ کے کرین سے بھی زیادہ آپ کو جانتا ہے, یعنی کرین کو اتنا نہیں پتا جتنا اے آئی کو آپ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا, آپ کے تھاٹ پیٹرن کا پتہ لگ جائے گا. اسی طرح وہ جو ساری سورسز اس میں فیڈ ہوئی ہیں وہ کیا ہے, وہ ڈیٹا بیس کیا ہے. اگر ٹھیک ہے آپ کو یقین ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ سارا اس میں فیڈ ہوا ہے, اور along with that وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارے محدثین گزرے ہیں ان کا بھی ڈیٹا وہ انالائز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کوئی ایک نتیجہ نکال کے دے رہا ہے, تو پھر یس وی کین ٹیک اٹ. دیکھیں لیکن یہ بچوں کے ہاتھ میں چیز نہیں جانی چاہیے. اچھا, بچے جو ہے دیکھیں عمر بھائی, بچے بڑا تو یہ چیزیں نوٹس کر سکتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیا ہے ڈیٹا. بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ بچہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے ایک موقف آ جاتا ہے. تو یہ آئی تھنک ایج پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, یوزر کے ایج پہ, اور یہ ایتھیکل ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں. بہت سے اے آئی ایکسپرٹس نے, ابھی آپ نے سنا ہوگا, ریزائن بھی کیا. جی. اس کے پیچھے یہی ریزنز ہے نا کہ بھائی آپ اگر اس کو ان چیک چھوڑ دو گے اور آپ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ دے دیں گے اے آئی, یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. تو اس سے تو بہت سی ڈسٹریکشن آ سکتی ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں بچے کے ہاتھ میں اے آئی دے دینا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عقل مندی ہوگی. کیا ہمیں ایسا میکینزم کی, بیکاز آپ نے مجھے جیسے بات کر رہی ہیں کہ وی کین ٹیم دی اے آئی جی ہاں ان دا مینر دیٹ یو وانٹ ٹو, تو کیا ہمیں اس میں آئی تھنک ایز اے پیرنٹ یا ایز اے گارڈین جو بھی ہے تو اس کو ایک ایسے ایک اینگل کے اندر کر کے, بیکاز یہ ایک نا اہم موضوع اس لیے ہے کیونکہ ایز معلم اب یہ یوز, جیسے میں نے ایک ایپ کا ذکر کیا تو ایز معلم بھی یہ یوز ہو رہا ہے. اب اس پوائنٹ کو, اس ایڈوانسمنٹ کو ہم روک اپنے ہاتھ سے سکتے تو روک لیتے, روک تو سکتے نہیں ہیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا. تو وڈ یو سے کہ ہم اس کو ٹیم کرنا شروع کر لیں؟ آپ دیکھیں میں عمر بھائی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ان ایتھیکل ہی قرار پائے گا. اوکے, کہ آپ ایک ایسی ایپ بنا لیں جس میں آپ کو فوراً سے ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے. یہ اس لیے میرا یہ پرسپیکٹیو ہے, میں اس کو اس لیے ان ایتھیکل دیکھتا ہوں کیونکہ جیسے اب چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ اس پہ کوئی بھی آؤٹ لائن بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا لیکچر ہے, آپ آؤٹ لائن بنوائیں, اٹ کین امیجن این امیج. ٹھیک ہے, آپ اس سے امیج بنوا سکتے ہیں, آپ اس سے پوسٹر ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. بالکل. آہستہ آہستہ ہیومن بینگس کا ایک دوسرے سے ٹرسٹ ختم ہوگا, کریٹیوٹی پہ ٹرسٹ ختم ہوگا. یعنی دیکھیں نا, مجھے کیا پتا یہ آؤٹ لائن آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے بنوائی, آپ کو کیا پتا جو میں بول رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو اس کا ڈیٹا بیس ہے سارا. ٹھیک ہے, کسی دور میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی واہ واہ یہ تو آپ کا دماغ ہے سارا کا سارا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ریسرچ کی ہے. آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ یار کمال ہو گیا, آپ نے کیا بات کی وہاں پہ. ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہمارا ایک دوسرے سے ٹرسٹ اٹھتا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ کوئی اچھی ڈگر پہ اچھی ڈائریکشن میں ہیومن بینگز نہیں جا رہے کہ ان میں بدگمانیاں پیدا ہوں, آپس میں لڑائی بھی کروا سکتے ہیں. سیدھی سی بات بھائی دیکھیں نا, میں کیوں مانوں آپ کو پوسٹر, مجھے کیا پتا آپ یہ چیٹ جی پی ٹی کا کمال ہے, میں تمہیں کیوں پے کروں تمہاری, اب میں پے کم کروں گا کیونکہ آدھا کام تو تمہارا اس نے کر دیا, میں تمہاری کریٹیوٹی کو کیوں پریز کروں. تو یہ میرا نہیں خیال ہیومن بینگ سسٹین کر سکیں گے اس کی پیک کو. آئی تھنک کہ وہ خود ہی چیک کریں گے. یہ پاسٹ میں بھی ہوا ہے, ایک ٹیکنالوجی جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, یا ایک ٹیکنالوجی جیسے اب انٹرنیٹ کی بات ہو, آپ کو کیا لگتا ہے یہ 5G ہمارے پاس اب آ رہا ہے لیکن یہ ناسا وغیرہ کے پاس اور امریکن ایجنسیز کے پاس کب کا ہوگا؟ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ وہاں ہے وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے نا. تو یہی ہوگا جو اے آئی, اب یہ بھی بڑی ڈینجرس بات ہے کیونکہ جو آنے والا دور ہے اس میں کرنسی, یہ پاور ڈائنامکس بھی چینج ہو رہا ہے دنیا کا. پہلے پولیٹیشین واز دا موسٹ پاورفل پرسن, یا گورنمنٹس ور دی موسٹ پاورفل تھنگ, لیکن ناؤ اینٹی, بٹ ناؤ دی کمپنیز ہو کنٹرول ڈیٹا, ہو ہیو دا ڈیٹا, جیسے میٹا ہے, مطلب وہ بلا بننے والی ہے. اس مائکروسافٹ بلا ہے, گوگل بلا ہے, آپ کا یہ ایپل بلا ہے. یہ ماڈرن, میں کہتا ہوں ان کو کچھ لوگ منی گاڈس کہہ رہے ہیں, یعنی یہ منی گاڈز ہیں جو آپ کی ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کریں گے. ہو ول ڈیسائیڈ ہو شوڈ لیو, ہو شوڈ ڈائی, ہو ول لک ایٹ ایوری ون. ایک ایک چیز تو ان کے پاس ہے, آپ کا فنگر پرنٹ سے لے کے آپ کا فیشیل پرنٹ ان کے پاس چلا گیا. ایک ایک چیز یہ پرکھ رہے ہیں, آپ کی پرائرٹیز پتہ ہیں, آپ کے الگوریدمس پتہ ہیں. وہی جیسے بات ہے نا, آپ کے قرین سے زیادہ ہے آپ کو جانتے ہیں. تو یہ بڑی اسکیری بات ہے, اور ہوگا یہ کہ جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں ان کے پاس بہت میسو لیول کا یہ اے آئی ہوگا ان چیکڈ, اور جو نیچے کے لوگ ہیں ان تک یہ چیز نہیں آنے دیں گے. اور اسی طرح ہمارے اپنے ہی لوگ وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نہیں یار یہ ایتھیکل نہیں ہے,
اس چیز پہ چیک ہونا چاہیے, کچھ رولز لگنے چاہیے اور لگیں گے, آپ دیکھیں گے یہ ہوگا. آنے والی چیز یہی ہے آنے والے دور میں. اچھا, کبھی آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ کچھ ایسی چیزیں, جیسے فار ایگزامپل آپ نے 5G کا ذکر کیا, مجھے یاد آ رہے تھے جو GPS ٹیکنالوجی تھی وہ پہلے اسی طرح سے US جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کے پاس ہوتی تھی, وہ شیئر نہیں کرتے تھے. 90s کے بعد انہوں نے جا کے شیئر کی لوگوں سے. لیکن یہ کانسیپٹ جو تھا 80s کے کارٹون ہے ٹربوٹین, اس میں GPS کا کانسیپٹ تھا پہلے سے, حالانکہ لوگوں کی وہ نہیں تھا, رسائی میں نہیں تھا. اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا ایک بک ہے مارک مینسن کی, ایوری تھنگ از ایفٹ. اس کے اندر انہوں نے یہ جب لکھی تھی آج سے کوئی 8-9 سال پہلے, جب یہ AI اتنا نہیں تھا ضرور, لیکن اتنا نہیں تھا جیسے انٹیگریٹ ہو چکا ہے آپ کے فون میں. انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں دا ٹائمز ٹو کم اٹ ول ریپلیس گاڈ. تو ہمارا چونکہ موضوع ہی یہ ہے, ایلون مسک نے جملہ کہا ہے ابھی ریسنٹلی جارڈن پیٹرسن کے ایک وہ پوڈ کاسٹ میں. یہ مقصد پوچھنے کا یہ کہ AI کے اندر سب سے اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈینجر ہے, آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرومپٹ اگر دینا کہ اسلام کو یا اسلام کے اندر ڈسپروو کر دو یا کچھ ایسی چیزیں مجھے نکال کے دے دو جو اس کے اگینسٹ ہو, تو آپ کو نکال دے گا, نکال دیں گے. یہ پرائم ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس کی نیگیشن میں, کہ اس کو ہم نے فی الحال چھوڑ دینا ہے ایز ریلیجیس یوز کے اندر. کہہ رہا ہوں ہمارا جو کانسیپٹ ہے, جو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جس طرح ہر ٹیکنالوجی کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور کچھ ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں, وہ ہمیں اپنی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا پڑیں گے. اوکے. اور لیکن یہاں پہ مشکل چیز یہ ہے کہ یہ چیز اتنی اٹریکٹیو ہے, یعنی اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فوراً ہے کہ آپ کو ود ان سیکنڈز وہ جواب دے رہا ہے. رائٹ. تو جیسے آپ نے شروع میں بات کی, ملینیلز آر دا لاسٹ جنریشن ہو نو کہ ویٹ کر کے چیز ملنا وہ کیسا ہے, اسٹرگل کر کے چیز ملنا. تو یہی تو اصل میں فتنہ, یہی تو دجل ہے. اس سینس میں میں اس کو دجل کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈسیپشن ہے اور یہ لوگوں کو بہت مشکل میں ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈالنے والی یہ چیز, کہ جب ایک چیز بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی, ود ان سیکنڈ مل جائے گی, آپ کیسے سمجھاؤ گے اس جنریشن کو کہ نہیں یار تمہیں یہ چیز بھی چیک کرنی چاہیے, تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے, کسی اسکالر کے پاس بھی جانا چاہیے. تو اس لیے یہ پیرنٹنگ بھی بہت مشکل ہونے والی ہے. ٹیچرز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسپیشلی جو ICT کے ٹیچر ہیں اور یہ کمپیوٹر سائنسز کے جو ٹیچر ہیں, ان کو یہ ایتھیکل ایشوز, بلکہ پورا سبجیکٹ نکلے گا میرے تو خیال میں AI ریلیٹڈ ایتھیکل ایشوز, اس پہ پورا سبجیکٹ نکلے گا, اس کی سائیکالوجی پہ سبجیکٹ نکلے گا. تو میرے خیال میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز پہ بہت جلدی کام شروع ہو جائے گا اس آگاہی پہ. اچھا, اس میں جو ڈینجرز میں یہ بھی بات آ رہی ہے, جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ AI کو کہیں تو آپ کی وائس کو مینوور کر کے کچھ بھی آپ سے بلوا سکتا ہے ایز ان اے ویڈیو. تو کتنا ڈینجرس بات ہے. فار ایگزامپل آگے آپ نے کچھ کا کچھ کہہ لیں, وہ جرمنی کے ایک شخص تھے, ان کا وہ اسپیچز کو, جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ جرمن سے انگلش میں کر دیا, اینڈ اٹ فیلز ریئلی کہ یہ ریئل ہے, یہ تو سامنے لگا ہوا ہے آپ کے. تو یہ ڈینجرس جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے کیا ہم اس کو کنکلیوڈ کریں کہ انلیس کہ ہم اسلامکلی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی, جب تک کوئی فائر وال یا اس قسم کا کوئی جو بلاکیٹس نہیں لگاتے, تب تک اس کے یوز کو ہم روکیں, جتنا کوشش کریں اس کو روکنے کی کوشش کریں. جی فی الحال تو یہ کہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, ابھی تو ٹھیک ہے استعمال ہو رہا ہے اور ایز سچ کوئی میجر ایشوز دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. اوکے. لیکن وین اٹ کمز ٹو وہ جو ایپس ہیں جو مطلب مفتی بن جائیں گی جو ایپس, اور سند بھی حدیث کی بتا دیں گی, اس طرح کی ایپس جو ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں پھر چیک میں رکھنی پڑیں گی ڈیفینیٹلی, بیکاز دیز تھنگز ان دا رانگ ہینڈس وہ پھر بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے کچھ لوگ تو شاید وہ ڈسپروو کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر لیں اس طرح کی ایپس کا. تو اس لیے یس ڈیفینیٹلی وہ کرنا پڑے گا مل کر ہمیں, اور اس میں کوئی اسلامک کمیٹی بنے وہ ان ایپس کو پہلے گائیڈ لائن دے, ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی, ورنہ وہ ایپس آنی نہیں چاہیے مارکیٹ میں ایپس. لیکن جو ابھی آ چکی ہیں مطلب نان مسلم سے کریٹ کر دی ہیں, جو ہمارے ایکسیس میں آلریڈی ہیں, تو مطلب ہم ابھی فی الحال کے لیے یہ ایک اپروچ, ایک میتھڈ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں انلیس کہ ہم کوئی اسلامک, اچھا میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے, کسی دور میں آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی, ایک سرچ انجن بنایا گیا تھا, مجھے اس کے کریٹر کا نہیں پتا, اس کا نام ہے halalgoogling.com. ٹھیک. گوگل کے رسپانس میں, یہ اس دور کی بات ہے جب 2014 میں غالباً یوٹیوب کو بین کیا تھا پاکستان میں, اس وقت halalgoogling.com
یہ پلیٹ فارم بنا تھا اس کا یہ تھا مقصد کہ ایک تو اس کے اوپر آپ سرچ کریں گے تو پورنوگرافی نہیں اوپن ہوگی کسی صورت پہ. اس اینٹی اسلام جو بھی ٹیکسٹ مٹیریل کچھ بھی ہے وہ اوپن نہیں ہوگا اس کے اوپر, کوئی بھی چیز ہے. البتہ وہ اتنا کوئی اچھا ماڈل نہیں تھا, میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر اتنی اچھی سرچ نہیں آتی تھی ریزلٹس میں, پتہ نہیں اب اس کا کیا بنا پلیٹ فارم کا. تو یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ کو ہم اگر لے کر کہ اسلامک اگر ایپس اور ان کیس کہ ہم کچھ باؤنڈریز لگا کر اے آئی کو یوز کریں تو آپ اس کی الاؤبلٹی کے قائل ہیں؟ دیکھیں کرنا پڑے گا ورنہ تو گورے بنا دیں گے. ورنہ دشمن کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے پورا ویپن تو پھر تو وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو ہی کرنا پڑے گا نا, ورنہ ان سے آئے گا اور ان سے جو آئے گا اس میں پھر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو ادر چوائس. وہاں پہ اچھا ریلیجن کی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں لائک عقیدے کے کچھ مسائل ہیں, اس کے اندر میں نے اس کو بڑا ایکوریٹ بھی پایا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کچھ چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ڈالتے ہیں ریکارڈنگس کی, جس کے اندر وہ بڑا اچھا بھی گائڈ کرتے. تو ہم اس کے نیگیٹیوٹی پہ بات کر لی, ابھی ہمیں اس کی پازیٹیوٹی پہ بات کرنی چاہیے میرے نزدیک. تو جو اس کی پازیٹیوٹی اگر وہ دیکھیں تو اس کی اتنی مجھے لگتی ہے, فار ایگزامپل لوگ بڑے امپریس بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو ان کے ڈاؤٹس کے آنسر بھی مل جاتے ہیں, لوگوں کو سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے لائک سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں پھر یہ دو دھاری تلوار لگ رہی ہے. جیسے انٹرنیٹ کا نیگیٹو پازیٹیو دونوں یوز ہیں, تو اے آئی کے بھی پازیٹیو یوزز ہیں. آپ صرف اتنا میں چاہوں گا گائڈ کریں کہ جو پازیٹیو یوزز ہیں ان کا نام لے کر کون کون سے ہو سکتے ہیں جو ہم ابھی وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو پازیٹیو یوزز میں. دیکھیں میں تو اس پہ تھوڑا اسکیپٹک ہی ہوں ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ فتنہ دجال کو سامنے رکھا جائے. میں نہیں کہتا اے آئی دجال ہے, بٹ آبویس سی بات ہے اینی تھنگ جو آپ کو فطرت سے دور لے جائے, ان اصولوں سے جو گاڈ میڈ لاز ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ چیز صبر سے ملے, ایک اسٹرگل سے ملے, تو وہ ایک پیور چیز آپ کو ملتی ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم. آپ کے اسکلز بلڈ ہوتے ہیں, ریزیلینس بلڈ ہوتا ہے. تو میں تو اس کو شک کی نگاہ سے کافی دیکھتا ہوں, اسکیپٹسزم سے ہی دیکھتا ہوں اے آئی کے یوز کو. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی غلط ہے, ایون میں استعمال کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنا بھی نوٹس کیا کہ جب میں بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہوں تو میری اپنی کریٹیوٹی جو ہے شاید میں نے استعمال کرنا چھوڑ دی ہے. اب دیکھیں نا, اس پہ تو ایم سی کیوز بھی بنائے جا سکتے ہیں, اس پہ تو پوری بک آپ دو اسے اور اس کے بعد کہو جی اس کی سمری. ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل تھا, کرکٹ کا مجھے شوق ہے, اس آرٹیکل کا نا ایک ٹائٹل ایڈیم کسی ایڈیم کے اوپر تھا, کسی پیرابل کے اوپر تھا. بہرحال مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یار یہ پورے, اب میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا یہ آرٹیکل میں یہ بات کہاں ہے. تو میں نے پھر اس پہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا کہ جی یہ انہوں نے کیوں بات کی ہے, تو اس نے پھر بتایا اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے اس جملے کے پیچھے, اچھا اس سے ریلیٹ کیا ہے انہوں نے. تو ٹھیک ہے فائدہ مجھے ہوا, لیکن وہی بات ہے نا کہ میں نے اپنا دماغ نہیں یوز کیا, تو مجھے یہ گلٹ تھا کہ یار میں نے خود نہیں سوچا, اے آئی سبقت لے گیا مجھ سے, میں نے خود نہیں پڑھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن بھی. مطلب مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یار میں خود کروں اور مجھے خود محنت کرنی چاہیے, میرے لیے بہتر ہے, میرے اندر کچھ اسکلز بلڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اچھی بات ہے مجھے محنت کا شوق ڈلے گا. لیکن کچھ جگہوں پہ اگر آپ کا ٹائم بچتا ہے, صحیح ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہیلپ لی جا سکتی, اس سے ایک پرسپیکٹیو آپ کو مل جائے گا, ڈیٹا زیادہ آ جائے گا آپ کے سامنے, نکھار آ جائے گا. دیکھیں میں تو وہی کہوں گا انما الاعمال بالنیات, سبحان اللہ حدیث ہر جگہ ہے کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھو کہ اللہ اس کو استعمال اس لیے کر رہا ہوں میں کہ چلو کوئی فائدہ ہو جائے کنٹینٹ میں, اور لوگوں کے سامنے ایک اچھا اسپیکٹ آ جائے, نکھر جائے کوئی کنٹینٹ. تو آئی تھنک نیت میٹرز اے لاٹ, بٹ ٹو بی آنیسٹ میں تو اس کو اسکیپٹسزم کی ہی نگاہ سے دیکھوں گا اف یو آسک می. مطلب اچھا فائدے ہیں اس کے, مجھے لگتا ہے نقصان زیادہ ہے. اچھا فی الحال مجھے لگتا ہے کہ نقصان زیادہ ہے فرام ویریس ایسپیکٹس. ایک تو وہی ایسپیکٹ ہے کہ جو ہمیں محنت سے جان چھڑانے کی جو عادت ہو جائے گی, پھر ایک بہت ہی ہائپر ڈپینڈنسی, بلکہ بہت ہی فرائٹننگ ڈپینڈنسی اس کے اوپر کریٹ ہو جائے گی, فرائٹننگ ڈپینڈنسی, ایون راستہ ڈھونڈنے کی ڈپینڈنسی. اب دیکھیں ایک اسپیشل انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے, 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس میں, آپ دیکھیں وہ سارا کچھ تو بتا رہا ہی, بالکل لوگ تو مطلب دیکھتے بھی نہیں ادھر ادھر, جہاں وہ لے جا رہا ہے بس وہیں چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اس کا ہماری ریوائرنگ کس لیول پہ ہو رہی ہے. نیورو سائنس پوری ایک فیلڈ ہے, ٹرانس ہیومنزم پوری ایک فیلڈ ہے.
کبھی آپ ٹرانس ہیومنزم پہ ریسرچ کریں. مشینز اور ہیومن بینگس کو بلینڈ کرنے کا جو ہے وہ پوری فلاسفی ہے ٹرانس ہیومنزم. اس کو تھوڑا سا آپ کھولیں, سیٹنسٹ ایجنڈا نکلتا ہے پیچھے. اس کی جو بانی ہے ٹرانس ہیومنزم کی, وہ بہت بڑے سیٹنسٹ کی بیٹی ہے. یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. اس پہ ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں. آرمی آف سیٹن ایک پوری ڈاکیومنٹری ہے, ٹھیک ہے, ریشنل بلیور چینل ہے, میں آڈینس کو ریفر کر رہا ہوں, اس کو دیکھو. انہوں نے ثابت کیا اس میں کہ یار یہ ٹرانس ہیومنزم سیٹنسٹ ایجنڈے کو کیوں سرو کرتا ہے. کیونکہ سیٹنزم کا الٹیمیٹلی ایجنڈا کیا ہے؟ سیٹنزم کا الٹیمیٹ ایجنڈا ہے کہ ہیومن بینگ وداؤٹ سول, پہلی بات, ویری بیسک ایجنڈا. اس کے بعد سیٹنسٹ موومنٹ جو ہے اس کا بیسک ایجنڈا ہے کہ بس پلیجر اور جلدی چیز مل جانا, اور ہیومن بینگ جو ہیں وہ فطری لائف اسٹائل سے دور ہوتے جائیں سو دیٹ وی کین کنٹرول دیم مور اینڈ مور. تو ٹو بی آنیسٹ دیکھیں, آئی کوڈ ساؤنڈ لائک کیا اسے کہیں گے, دا ورڈ ویری نیگیٹو پرسن, لیکن آئی تھنک کہ اس پہ اسکیپٹک ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری ریوائرنگ بہت خطرناک طریقے سے اے آئی جو ہے نا, ہماری ریوائرنگ مطلب ہم ہر چیز جو ہے ہمیں سیلفش بنا رہے ہیں. اے آئی بہت زیادہ, ہمیں بہت زیادہ ریشنل. ہیومن بینگ از این ایموشنل بینگ. اب جیسے یہ ایک فلوسافیکل پرابلم آپ کے سامنے آتا ہے کہ جی اگر آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں, ٹرین میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 3 لوگ ہیں, ٹرین باقی ساری خالی, اور آگے 5 بندہ ہے پٹری پہ, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹرین کو نیچے اتار دیں گے یا 5 بندے کو مار دیں گے؟ یہ اگر آپ اے آئی سے پوچھیں تو اے آئی تو اپنی ریشنل لاجیکل چیز دیکھ کے بتائے گا نا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ہاسپٹلز یہ پوچھیں کہ جی کن کو مارنا چاہیے, کن کو بچانا چاہیے, ویکسینز ہمارے پاس کم ہے, اور یہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے خود ایک بھائی نے بتایا کہ یو کے میں ان کی کزن نے ڈاکٹرز کو آپس میں کنورس کرتے دیکھا ہے کہ دیکھیں وی ہیو ٹو میک ڈیسیجن کہ ہم نے کس کو مارنا ہے, کس کو بچانا ہے. تو وہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا, یعنی کہ سم تھنگ از رانگ. ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں دجل کی طرف جا رہے ہیں, ڈسیپشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے نیکسٹ اسٹیپس ہیں ٹرانس ہیومنزم کے, کہ ہیومن بینگ کی ڈیتھ کو وہ ڈیفیٹ کر دیں گے. یعنی کہ ہیومن بینگ صرف باڈیلی اس کی ڈیتھ ہوگی, لیکن اس کی پوری کانشیسنیس ایک اے آئی پروگرام نے لرن کی ہوگی. وہ سمپل اس کی کانشیسنیس جو ہے وہ ایک کمپیوٹر پروگرام میں ڈالی جائے گی, اور وہ زندہ ہو کے واپس آ جائے گا. اور وہ کوئی آرٹیفیشیل روبوٹک ٹائپ پرسن نہیں ہوگا, وہ ریئل پرسن ہوگا. وہ میں ہی ہوں گا, وہ آپ ہی ہوں گے, اور وہ بالکل اسی طرح جواب دے گا جیسے میں دیتا ہوں, کیونکہ اس نے میری پوری کانشیسنیس کاپی کر لی ہوئی ہے. اس نے باقاعدہ میری پرسنالٹی کو کاپی کر لیا ہوا ہے, میرے بیہیویئرل پیٹرن کو کاپی کر لیا. تو دیکھیں نا کتنی اسکیری چیزیں کہ یار موت ہی ایک وہ چیز تھی جو انسان کو ڈراتی تھی. اب انسان کہے گا یار موت, مرنا کیا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے ایک باڈی کی ڈیتھ ہوتی, ڈکے ہوتی, واپس آ جاؤں گا میں. تو یہ دیز آر ناٹ گڈ تھنگس. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا, اس میں ایک سوشولوجیکل پرابلم بھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ایک میم تو نہیں ہے, خیر میں اس کو ریالٹی ہی کہوں گا, کہ کسی نے کہا کہ ایک وومن واز سیئنگ کہ I wanted the AI to do the dishes for me and the cleaning for me and I wanted to do the artwork and the creative works, but rather it's being vice versa. Yes, it is doing the creativity for me and I'm doing the dishes and cleaning. تو ایک قسم کا ماسٹر بن گیا. ہاں وہ یعنی آپ کی کریٹیوٹی تو ختم ہوگی نا. سوشولوجیکل پرابلم تو بہت بڑی ہو چکی ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. البتہ میں نے ایک چیز ٹرائی کی تھی, اس پہ میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا. ایک انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اوپر ایک کریکٹر ہے کہ اے آئی اسٹوڈیو سے ایک انہوں نے کریٹ کیا ایک نئی فیسلٹی. اس کے اندر آپ اپنے اے آئی کریکٹرس کو بلڈ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, ان کو ٹیم جیسے میں نے کہا نا کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک کریکٹر بنایا اس کے اوپر, اس کا نام ہے مسلم سائنٹسٹ. اچھا, جو مین میٹا اے آئی کا جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے انٹیگریٹڈ ان ایپس کے ساتھ, اور اس ایپ کے ساتھ اگر ناظرین دیکھنا بھی چاہیں تو جب اے آئی اسٹوڈیو میں جائیں اور مسلم سائنٹسٹ لکھیں اور وہ میرا بنایا ہوا آ جائے گا. ان کے رسپانس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو جب آپ ایک کریکٹر دے دیں گے اے آئی کو کہ تم نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے اس کریکٹر کے مطابق, اور اس کو ساری انفارمیشن دے دیں گے, اینڈ یو آسک دا کویشچن, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دا رسپانسز. تو یہاں پہ میں آپ کی رائے لوں گا کہ اگر اس طرح سے ہم انیشیٹوس کوئی لے لیں لائک ان کو ٹیم کرنے کے لیے, تو کیا اس کی کوئی پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ جیسا ایک عقل مند بندہ اور ایک ایسا بندہ کرے گا جو سیریس اباؤٹ لائف. ٹھیک ہے. جس طرح ٹک ٹاک جو ہے
if a serious person likes you uses TikTok, obviously उसका algorithm اور ہوگا, اس کے content اور ہوگا, but you know کہ TikTok کا زیادہ یوز کیا ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں آپ نے کہا میں نے مسلم سائنٹسٹ کریٹ کر لیا, اب کوئی اپنی ورچوئل گرل فرینڈ کریٹ کر لے, کوئی ایسی عورت کریٹ کر لے جو اسے سیلف پلیجر دے, ٹھیک ہے نا, مطلب آئی ایم بینگ ویری بلنٹ. بالکل بالکل. اور ایسا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل. آپ اس کے کیا ریپرکشن سمجھتے ہیں؟ لوگ شادی نہیں کریں گے, صحیح, لوگ کہیں گے کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی ہماری وائرنگ ورچوئل پلیجر سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لوگ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے فزیکل ریلیشن میں, ہر چیز ورچوئل ہو چکی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے کتنے ڈیڈلی ایفیکٹس آ سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں انٹرنیٹ میجورٹی کس لیے استعمال کری ہے. انٹرنیٹ کا انکار نہیں ہے, بہت اس کے یوزز ہیں, لیکن میجورٹی کس لیے استعمال کرتی ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نا, اور انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے, فضولیات کے لیے. تو سوچیں یہ چیز پھر اگر آ گئی عام بندے کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ کیا کیا کریٹ کر سکتا ہے, کس طرح کی فیٹشز. ابھی تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہماری پورن انڈسٹری ہے, اس نے کیا کیا انسان کو لت لگا دیا ہے, فیٹشز ڈال دی ہیں, ایڈکشنز. یہ تو نیکسٹ لیول چیز ہے, یہ تو یو کوڈ کریٹ وٹ ایور یو وانٹ. دس از ویری ڈینجرس. دیٹس رائٹ. اچھا, لیکن فائنلی ایک سب سے اہم چیز جو سب سے میں سمجھتا ہوں کروشل بھی ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے اور جو ہماری درس گاہیں ہیں جہاں پر علماء بھی موجود ہیں, اب ہمیں ایک پرابلم آگے درپیش ہو گئی, پرابلم درپیش ہے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ان درسگاہوں میں ہمیں گائیڈ لائنس پر پلس وہ لوگ جو کہ اس کے اندر انچارج ہیں ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہم نئی جنریشن کے لیے کچھ اچھا پازیٹیو رول پلے کر سکیں, وہ کیا ہو؟ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ آپ کا دشمن اگر اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے, اوکے, تو آپ سوچیں کہ وہ اس کا استعمال کر کے کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآنک اصول بھی ہے سورۃ توبہ میں غالباً کہ تم بھی اسی طرح پریپریشن کرو جس طرح سے تمہارا دشمن پریپریشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس اصول کے مطابق تو مسلم اسکالرس کو اے آئی کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا چلیں خود نہیں کر سکتے تو کم از کم اے آئی ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے اور اسی لیول پہ رپلائی رسپونڈ کیا جائے ان فتنوز کا, جس لیول پہ وہ ویو آ رہی ہے آپ کے خلاف, اسی لیول پہ رسپونڈ کیا جائے. اور مسلم یوتھ میں اگر کچھ غلط چیز آ چکی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ بھی دینی ہوگی. obvious سی بات ہے. جیسے اب دیکھیں یوتھ کلب اور ہم نے اور آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کی, وہ ایک ریپلیسمنٹ ہے. یوٹیوب پہ اگر برے چینلز ہیں تو پھر اچھے چینلز ہیں. تو اس سینس میں تو میں اس کا قائل ہوں کہ بالکل استعمال ہونا چاہیے. بٹ وہی بات ہے کہ دیکھیں ان دا رانگ ہینڈ دس کین بی ویری ڈسٹرکٹیو. اور میں سب سے زیادہ اسکیپٹک اس لیے عمر بھائی, جو بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دا وے اٹس گوئنگ ٹو ری وائر اس. اچھا, آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون نے ہمیں کیسے ری وائر کیا. میں اور آپ اس کے یوزر ہیں. کیا آپ واضح فرق نہیں محسوس کرتے اپنی شخصیت میں آج سے 10 سال پہلے اور اب میں؟ بالکل ٹرو. میں تو بہت کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ اپنے ایمان میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں فیل کرتے جب سے میں اور آپ سوشل میڈیا کے ہیوی یوزر بنے؟ بالکل. میں تو بہت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ چیز کہاں پہ انسانیت کو لے جا سکتی. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں اس کو تھوڑا سا اسکیپٹسزم کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو بہت چینج کر دے گی چیز, یہ ہمیں فطرت سے دور لے جائے گی چیز بہت زیادہ, یہ ہماری کریٹیوٹی کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہے, سست مزید بنا دے گی, ہمیں سلیو بنا دے گی, لٹرلی سلیو بنا دے گی. ہیومن بینگز آپس میں ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو یہ ریوائرنگ ہے برین کی, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی ہونا, اسٹرگل بالکل نہ کرنا, اور شادیوں کا انسٹیٹیوٹ فیملی سسٹم بہت ہٹ ہوگا. سیدھی سی بات ہے, آپ کے لائرز وہ اے آئی والے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ ان سے فیصلہ کرا لیں گے, ڈیورس کے فیصلے آپ ان سے کرا لیں گے. قاضی آپ کا اے آئی باٹ بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈالیں سارا ڈیٹا, ہاں جی فیصلہ کر دو ہماری فیملی, وہ تو پھر ریشنل لاجیکل فیصلہ کر دے گا. تو یہ کہاں پہ بات جائے گی؟ آپ سوچیں یہ کس لیول تک بات جاتی ہے. یہ تو آپ یہ تو ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ جو سائی فائی جانرا ہے اس کے اندر بھی ڈسٹوپین آپ کو پتہ ہے جو اس میں بنایا جاتا ہے وہ بھی ڈسٹرکشن کے ہی فی الحال جو قائل ہیں کہ اس نے کرنی ڈسٹرکشن ہی ہے, پتہ سب کو ہے, کرنا کچھ بھی نہیں, کرنی ڈسٹرکشن سب کو پتہ ہے. اسی لیے تو وہ ریزائن کر رہے ہیں جو بڑے بڑے اے آئی کے ہیں, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. بہت الارمنگ سچویشن ہے, اور سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے جین زیز کے خطرے میں ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ میں فائنل کمنٹ آپ سے لوں گا, اگر ہم ان سے لے رہے ہیں یہ چیز تو دے کیا رہے ہیں, کیا دیں ہم؟ اگر ہم اے آئی کی سہولت لے لیں فار ایگزامپل آپ کے مطابق بھائی کبھی کبھی ضروری نہیں کہ چیز دی جائے. اچھا, میرا اس میں موقف یہ ہے کیونکہ حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ سم ٹائمز یو جسٹ ہیو ٹو فلی. میں نہیں کہتا کہ ابھی یو شوڈ فلی,
لیکن کچھ ایسا دور آئے گا عمر بھائی کہ ہمیں میں بھی ہر چیز چھوڑ کے فطری لائف سٹائل پہ ہی آنا پڑے. میں بھی ہمیں ایسی سوسائٹیز بنانی پڑے, ہاؤسنگ سوسائٹیز, کیونکہ ایمان بچانے کے لیے, سیلویشن کے لیے وہ دور تو ہے نا جب ماؤنٹینس کی طرف جانے کا بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے بیسٹ پراپرٹی اس کی بکری ہوگی, جس کو لے کر وہ فتنوں کے دور میں چلا جائے ماؤنٹین میں اپنا ایمان بچانے کے لیے. تو یہاں سے اشارہ تو یہ ملتا ہے. اور گوروں میں بہت اسکیپٹکس ہیں, لڈائٹس, وہ پورا ایک گروپ ہے گوروں میں, اینٹی ٹیکنالوجسٹ. میں نہیں ہوں لڈائٹ, اینٹی ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ ان کی باتیں تو سنیں. وہ تو باقاعدہ بنکرز بنا رہے ہیں, وہ تو انڈر گراؤنڈ باقاعدہ گھر بنا رہے ہیں, کالونیز بنا رہے ہیں, جہاں پہ وہ ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں اور نیچر ریلیٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ اسٹرکٹلی یہ چیزیں وہ بین کرنے کے قائل ہیں, آرگینک ڈائٹ کے وہ قائل ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہی آ جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ فتنہ ایک بہت ہی اگر میسو لیول کا ہے, ٹو بی آنیسٹ یو ڈونٹ ہیو اینی آلٹرنیٹیو ٹو دیٹ ایکسیپٹ کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کر دیں یا اس چیز سے فلی کر جائیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, میرے خیال میں مسلمانوں کو اس میں آنا چاہیے اے آئی میں. اٹ شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس, پاور شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس, ٹیکنالوجی شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس. اس لیے ہمارے بچے جو اے آئی کر رہے ہیں ان کو میں ہائیلی انکریج کروں گا, ابھی سے ویژن ٹھیک کرو. ہمارے اسکالرس کی میں توجہ دلاؤں گا اس طرف کہ پلیز اس طرح ملا کریں اے آئی ایکسپرٹس سے, ان سے باتیں لرن کیا کریں, ان سے پوچھا کریں اس کے نقصانات کیا, ہم کیا آگاہی کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک ٹیم ورک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایجوکیشنسٹ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا, تو ضرور کریں آپ استعمال اس کا. اگر کوئی آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں کریٹ تو کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں یار اس کے تو نقصان زیادہ ہو رہے ہیں, پھر وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ. لائک اف ٹو سمرائز اٹ, آپ نے جیسے کہا کہ جو گیپ ہے جو کہ رہ جائے گا اس کو ہم ایجوکیشن سے فل اپ کر سکتے ہیں. جی, لائک ابھی جیسے سوشل میڈیا کے اندر گریجویشن آفر ہو رہی ہے, لائک آئرلینڈ کے اندر ایک پروگرام سوشل میڈیا کے اندر آفر ہو رہا ہے, بیکاز اٹس اے پارٹ آف لائف ناؤ. صحیح. تو آپ کے مطابق مطلب ٹو سمرائز اٹ کہ ایجوکیشن سے فی الحال کریں, دیٹ از دا سولوشن بالکل اے آئی کے لیے. تو دیٹ از اے ویری گڈ نوٹ ٹو اینڈ دس پوڈ کاسٹ. اور الحمد للہ ہم نے کوشش کی جتنا گائڈ کر سکیں لوگوں کے لیے, ابھی تک کے لیے جتنا ہم کر سکتے تھے کیا ہے, ان شاء اللہ آئندہ کے لیے بھی کرتے رہیں گے جتنا اللہ نے موقع دیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ, اٹ واز اے پلیجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.